حضرات ذرا توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ کر دے رہا جے۔ ہاں دوسرا مسئلہ چونکہ انہیں گل بات شروع پئی ہے ادھے نال ہی میں ٹیچ کر دیا، ترتیب تے بعد وچ آ رہی سی لیکن میں نال ہی بیان کر دیا۔ جہیز بعض علماء کرام جہیز تے لانتا پاندے نے اور بعض اینکر ٹی ویاں دے جہیز ایک لانت ہے، جہیز نے فلاں گھر اجاڑ دیا، فلاں گھر اجاڑ دیا، جہیز ایک لانت ہے۔ نہیں بھائی، ایک اصول پہلے سمجھا دیں۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملہ۔ عبادات دی اصل کی ہے حرمت، ساریاں عبادتاں حرام نے، صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت ہو گئے۔ ایوے عبادت دی اصل اصول دس گیا، یعنی جدو عبادت دی واری آوے گی اس ویلے خود پوچھو گے کہ عبادت اللہ تو دے پیغمبر تو ثابت کر۔ مثلا زور دے فردہ دیاں کنیاں رکعتاں نے، 4 رکعتاں نے، اور میں کہنا ہوں کہ 5 رکعتاں پڑھو، تسی مینوں سوال کرو گے مولانا ثبوت دے وہ اے 5ویں رکعت زور دیاں فردہ دی اللہ تو دے نبی تو ثابت کر۔ جے میں ثابت کراں تے عبادت ہے، جے ثابت نہ کراں دین و نواں کام بدعت ہے۔ بھائی غلطی سمجھ آ رہی؟ دوسرا ہے معاملہ۔ معاملہ ہوندا ہے لوکاں دے مابین، لوگاں دے میرے تواڈے مابین، آپس دے ایک دوجے دے مابین کچھ معاملات کرنے۔ مثلا ہاں ہن معاملات ایدی اصل کی ہے، ایدی اصل ہے اباحت، جائز ہے۔ سارے معاملے جائز نے، سارے معاملے جائز نے، صرف وہ معاملہ حرام ہے جنہوں شریعت حرام کرے۔ مثلا مولانا بشکور صاحب نے میں کہنا حضرت میں 10,000 روپیہ دے آجے ادھارا مہینے بالے لے آجے، یہ ہون میرا تے انہ دے درمیان معاملہ ہے۔ معاملہ ہے نا بھئی غلطی سمجھ آ رہی؟ معاملہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں دے دینا، مہینے بعد 11 لاؤں گا، 1000 زیادہ۔ اور شریعت بولی، شریعت پاک کہندی ہے نہیں نقدی جنیاں دے دو گے انہیں لینے نے، پاویں موقع تے لے لو تے پاک فرما شریعت کہندی ہے کرنسی جنی دینی ہے اونی لینی ہے، پاویں نقدو نقدی تبادلہ کر لو تے پاویں ادھار دے لو۔ اور شریعت بول پئی، شریعت بولی۔ اور مینوں سوال کیتا جاوے گا مولانا کہ اس طرح کردہ لینا دینا جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہاں گا نہیں، تسی کہو گی جی، تسی کہو گے اے شریعت دے بچوں منع وخاؤ، میں منع وخا دیاں گا حدیث یہ سود بندہ ہے، جائز نہیں۔ یعنی اینج سمجھ لو اے گل کدی تانوں اصول دی سمجھ آ جائے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جان گے تواڈے۔ معاملات، معاملات شریعت کہندی ہے برادریو، قبیلیو، علاقیو تواڈے معاملے نے آپس اندر جویں جویں تواڈے رواج نے ایک کرو۔ ہاں جیڑا معاملہ شریعت نو پسند نہ آیا شریعت نفی کر دے گی۔ یہ مطلب ہے معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں منگی دی، معاملات اندر منع دی دلیل منگی دی ہے۔ مثلا کوئی کہے جی جہیز لینا جائز ہے، دوجا کہے گا نہیں جائز، ثابت کرو، نبی پاک تو صحابہ تو فلانے تو ثابت کرو جہیز دیتا ہے، جہیز لے ہے۔ او پائیو جہیز عبادت نہیں، برات عبادت نہیں، جہیز معاملہ ہے۔ معاملات اندر ثبوت نہیں منگی دا، معاملات اندر منع دی دلیل منگی دی۔ اصول تے پہلو سمجھ لو، پہلا تے اصول دی روشنی جہیز نو پرکھو کی جیتے کہ شریعت نے کیتا ہے منع جہیز تے دلیل دے دیو، ثبوت دی دلیل منگنی نہیں۔ معاملات اندر جے ثبوت دی منگو گے
آج جنہیں تساں کپڑے پائے نے مینوں کپڑے اللہ دے نبی تو ثابت کر دے کہ اس طرح دا کرتا نبی پاک نے قمیض پائی ہوئے، اس طرح دی شلوار پائی ہوئے، اس طرح دے سویٹر پائے ہون، اس طرح دے کوٹ پائے ہون، پینٹاں پائیاں ہون، ثابت کرو۔ معاملہ ہے نا، اور لباس معاملہ ہے نا، تے کرو ثابت۔ یہ دا مطلب ہے معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں، معاملات اندر منع دی دلیل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض علماء کرام نو غلطی لگ جاندی ہے، خطا ہو جاندی ہے عالم نے، لیکن کئی اپنی اصلاح کر جاندے نے، لیکن جنہیں اینکر انکر نے یہ تو جاہل لوگ نے پتہ ہی نہیں اصولاں دا، ایویں لانتا کئی ہوندے نے جھیز لو۔ اچھا ہن میں عرض کراں، توجہ میرے بال رکھو، صرف جڑے بچے بول دے چپ کران گے، باقی میرے بل ویکھو، میرے دھیان کرو، میں تانوں گل سمجھان لگا گا۔ جدوں کو مولوی جب اینکر کہے جی لعنت اوتھے تسی منہ بنا کے بیٹھے رہندے، ہاں تے لعنت لے لئی، ہاں تے جی لے لیا۔ ہن سن لو ذرا مسئلہ دھیان نال، حضرات ان بات توجہ کر دینا۔ آج جہیز دا معنی کیے، جہیز دا معنی تیاری کی معنی بھائی جہیز دا؟ اے ملہ نہیں بولیا، جہیز دا معنی چھوٹیاں کٹ تسی چو کٹ بولو، وڈیاں بولا دے میں نے گل سمجھانی۔ جہیز دا معنی کی ہے تیاری، سورت یوسف پڑھو اتھو تم جہیز دا معنی تیاری مل جائے گا۔ بچی نو رخصتی دے ویلے، بچی دی شادی تے رخصتی دے ویلے، بچی نو جننے تسی تحفے پہ دیندے ہو، جننے تحفے دیندے ہو، جننے تحفے دے کے رخصتی کر دے ہو، وہ ساریاں چیزاں نے جہیز، وہ ساریاں چیزاں نے جہیز۔ دولہا صاحب تسی ہو نا، ایتھے میرے نیڑے آؤ کے لے، ایتھے آؤ تو آنی تے گلہ سمجھانی ہے۔ ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جے پا عبداللہ دا ذرا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی محمد طاہر بلوچ صاحب حافظہ اللہ، اللہ قرآن و سنت دے مطابق زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے میرے دوستا تے ویرا میں عرض کر رہا، جہیز دا مانے تیاری تے جہیز دی تیاری دی گل لگا ماں کرنا۔ جدوں بھی اپنی بیٹی نو رخصتی دے ویلے جو بھی تسی سامان دین دے ہو جہیز دے جہیز دے۔ ہن آئیے عرض کراں، اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو رخصتی دے ویلے مسرد آمد دی روایت کو چیزاں دیتیاں نے، انہاں نو چکی دیتی ہے، کڑا دیتا ہے، مشکیزہ دیتا ہے، گدہ دیتا ہے، چادر دیتی ہے۔ مسرد آمد دی حسن روایت تو ثابت ہے، اور سنن دارمی اندر اور بھی کوئی چیزاں دا ذکر ہے۔ ہن ایتھے کئیاں نے پاتا پلیکھا، قاری صاحب پلیکھا کی پایا؟ اور نہیں جی نہیں، وہ تی حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کے دے پیسے دیتے سن، وہ دا جہیز لے آسی، اے ہوئی سب تو بڑی جھوٹی گل ہے۔ حضرت علی دی زرہ بیچے نہ جی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دا حضرت علی نہ نکاح کر دیتا ہے۔ پھر کچھ وقت تو بعد حضرت علی آئے نے سونے پیغمبر دے کول، حضرت جی فاطمہ دی رخصتی کر دیتی جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حق مہر واسطے کچھ ہے ہی، سونے پیغمبر کچھ نہیں، میرے پیغمبر جی کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیری حتمیاں زرہ کتھے وے، حتمیاں زرہ تیری کتھے وے؟ حضور ہوتے ہیں، فرمایا اوہی فاطمہ دے دے فَأَعْتِ بِهَا إِيَّا، اوہی دے دے۔ ابو اے سنن نسائی کتاب النکاح چھے، اور ابو داؤد دے وچے کہ حضرت علی نے او زرہ جڑی حضرت فاطمہ نے بطور حق مہر دے دیتی، تے جڑی گالے نا حضرت علی زرہ ویچن گے، حضرت عثمان نے 480 درہم دی خریدی، پھر انہاں زرہ بھی دیتی، پیسے بھی دیتے، پھر انہاں پیسے دا جہیز خریدیا۔ کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں، بیان بڑا ہوتا ہے، اور ایسے جھوٹی روایت نے اصل مسئلے دا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اینا گلا تو میں پیڑا لگنا کہیں، جدو میں نے کھیڑے کرنا وا
اس جھوٹھی روایت نے شریعت دے مسئلے دا رخ ہی بدل دیتا. نبی پاک نے جیب اپنی پاکڑ جیب اپنے ذاتی طور تے دیتا. لوکاں نے جھوٹھی روایت بنا کے نہیں جی وہ تے حضرت علی دی زرا دے پیسے دا جیب بنیا. اللہ اکبر. دوسری بات اور ذرا